اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 یعنی 1:70 اس ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ سلسلے بیان یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے اوپر جو اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں آپ علل اعلان لوگوں کو سنا دیجیے۔ یہ یہود و نصارہ ان کی سازشوں کا آپ ڈر مت کیجیے، ان تمام سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نصارہ تمہاری کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم تورات، انجیل اور قرآن پر ایمان نہ لاؤ اور اس کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر داخل نہ کرو۔ اس کے بعد کی آیت ہے ان الذین آمنوا، پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، قوم مسلم، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والصابئون دو لفظ ہیں، چونکہ یہ لوگ اب دنیا میں بالکل ناپید ہو چکے ہیں۔ صابی یہ کون لوگ ہیں؟ کافی اختلافات ہیں اس میں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں اور قبلہ کے مخالف سمت میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن والوں کو، توریت والوں کو، زبور والوں کو اور فرمایا والنصارى، اور عیسائیوں، جو لوگ نصرانی بنے عیسائی ہیں، ان چاروں کو اللہ نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہو جاتا، ورنہ رسول پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی اعتبار ہی نہیں۔ دوسرا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا وعمل صالحا، اور نیک کام کیا۔ اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ دراصل اس آیت میں اللہ کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے پاس یہ نسب، یہ رشتہ، یہ خاندان، فلاں فلاں سے منسلک ہونا، یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے پاس اصل قدر و قیمت ایمان کی ہے اور نیک کام کی ہے۔ جس کا ایمان درست ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا چہیتا ہے۔ ویسا نہیں جیسا یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب، اللہ کے چہیتے، ہم مقدس خاندان کے، ہم جو چاہیں کریں، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، جنت ہماری میراث، دوزخ میں ہم کبھی نہیں جائیں گے۔
اللہ سب کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے تم مسلمان رہو، یہودی رہو، نصارہ رہو، صابی رہو، کوئی بھی رہو، جب تک صحیح ایمان تم نہیں لاؤ گے اللہ پر، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی تمام چیزوں پر، جب تک تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال نیک نہ ہوں گے۔ دیکھیں ایمان ہو عمل نہ ہو تو ایک لاش ہے یا روح ہے، جسم نہیں۔ ایسے ایمان کا اس معنی میں تو اعتبار ہے کہ آخری طور پر وہ اس کو نجات مل جائے گی، لیکن ابتداً تو بڑی سزائیں بھگتنی پڑے گی۔ خیر، بنیادی عنصر، بنیادی بات اس آیت میں اللہ کو یہ بتانی ہے کہ میرے پاس قدر و قیمت صحیح ایمان اور عمدہ کام کرنے والوں کی ہے، نسب، رشتے، تعلقات، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انعام میں اللہ نے یہ فرمایا فلا خوف، دو لفظ ہے، یاد رکھیں، ایک لفظ ہے خوف اور دوسرا لفظ ہے حزن۔ خوف کے معنی تو ڈر اور حزن کے معنی تو غم۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوف کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو تو اس وقت جو ڈر کی کیفیت ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں حادثہ گزر جانے کے بعد جو تباہی، بربادی، جو نقصانات ہوتے ہیں اس پر جو افسوس ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں، اس کو ملال کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے پختہ ایمان والوں اور ایسے اچھے کام کرنے والوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے، اور سب سے نازک وقت مرنے کا وقت ہوتا، اس وقت آدمی بہت ڈرتا ہے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ادھر، اور جن لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا میرے بعد۔ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوف کی ہے۔ اللہ تبارک کہتے ہیں پختہ ایمان، اچھا کام کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو تسلی دیں گے، چلو ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم آخرت میں بھی جنت تک تمہارے ساتھ رہیں گے، کوئی غم، کوئی ڈر مت کرو، تو آگے کی دنیا اچھی رہے گی، پیچھے کی دنیا کی بھی نگہبانی اللہ اچھی کرے گی۔ ظاہر بات ہے جب خوف ہی نہیں ہوگا تو غم ہونے کا کیا سوال، نہ جب اس کو ملال رہے گا، نہ حادثہ ہوگا، آگے کے لیے بھی کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نیک اعمال ہوں، شرط یہ ہے کہ ایمان صحیح ہو، درست ہو۔ ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ بنیاد کی ہے۔ بنیاد اگر درست ہو، مضبوط و قوی ہو تو کئی منزلہ مکان بناتے جاؤ، آپ کی مرضی، لیکن بنیادی غلط کمزور ہو تو کب ڈھہ جائے کہہ نہیں سکتے اس کو، کتنوں ہی نیک اعمال آپ کرو سارے گرتے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا؟ ایمان صحیح ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی دینے والا، وہی لینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ آخری نبی ہیں، رسول ہیں، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وغیرہ۔ نیک اعمال تو آپ سب جانتے ہیں، اللہ اور رسول نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن کاموں سے روکا اس سے رک جانا، یہی نیک اعمال ہے۔ ان نیک اعمالوں کا یہ صلہ اللہ نے بتلایا کہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اللہ ہم سب کو مبارک فرمائے۔ اس کے بعد کی آیت کی میں نے تلاوت تو نہیں کی ہے، لیکن ذرا میں سرسری طور پہ یہ بول دوں۔ اصل میں آپ یہ سوچئے اکثر قوم یہود کی مذمت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے مذمت کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں یہی لوگ نمونہ تھے اور ہر ایک کی نظر ادھر ہی رہتی تھی، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سارے پردے اٹھا کے بتا رہے ہیں، اس کو مت دیکھو، اس کے کرتوت تو ایسے ایسے رہے ہیں، اس کو ہم نے ہادی بنایا تھا، یہ تو گمراہ کرنے والا بنایا تھا۔
اس کو ہم نے نگہبان بنایا تھا، یہ لٹیرا بن گیا، لہذا اس کو تم مت دیکھو، اس لیے بار بار مذمت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں یہ کہوں، آیت سے بہت مطابقت ہے اس کی، کہ یہودیوں نے جو کچھ کیا اللہ نے قرآن میں اس کو بتا رہا۔ وہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور قرآن کو اپنی آخری کتاب بنایا۔ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور کتاب آتی تو ہماری داستان تو بڑی طویل ہوتی اور انتہائی عبرت ناک داستان ہوتی تھی کہ ہمارے کردار تو بہت گئے گزرے ہوتے جا رہے ہیں یہودیوں سے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں کل کی مجلس سے بیان کروں گا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔